بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مطلق اور مقید کی تعریف اور ان کا قاعدہ بیان ہو چکا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ۔ اب اس قاعدے کی تفریعات ذکر کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی۔ تو فرمایا وعلی ھذا قلنا، اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے، کس پر؟ کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اس قاعدے پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ مائے زعفران یعنی وہ پانی جس میں زعفران مل جائے، یا ہر وہ پانی کے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کو تبدیل کر دے۔ پانی کا ایک وصف ہوتا ہے نا، رنگ ہوتا ہے اور ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو پانی کے ذائقے کو یا رنگ کو وہ چیز تبدیل کر دے، پاک چیز ہو پانی میں ملی ہوئی، ان دونوں پانیوں کے ساتھ وضو جائز ہے۔ یہ مسئلہ جو احناف نے بیان کیا کہ مائے زعفران سے بھی وضو جائز ہے۔ ہر وہ پانی جو مخلوط ہو کسی پاک چیز کے ساتھ اور وہ پاک چیز ملنے کے بعد اس کا ایک وصف تبدیل کر دے، اس پانی کے ساتھ بھی وضو جائز ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے اس قاعدے سے ثابت کیا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس آیہ مبارکہ میں تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو وہاں فرمایا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ تم پانی نہ پاؤ، ماء نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے، ماءً کا لفظ ہے نا، وہ نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ فتیمموا، پھر تیمم کرو۔ تو تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط جو اس آیت میں تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدم مطلق الماء، مطلق پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ ماءً مطلق ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ماء الزعفران ہے، یا وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مثلا ریت مل گئی ہے، مٹی مل گئی ہے، صابن مل گیا ہے، تو یہ پاک چیزیں ہیں۔ ان کے ملنے سے اس کی ایک وصف میں تبدیلی آ گئی ہے، پاک چیز کے ملنے سے، تو یہ جو پانی ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی مائع مطلق ہی ہیں، یہ بھی ماءً میں داخل ہے۔ جو کہا گیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس پر سوال ہے کہ کیسے جناب یہ کیسے مائع مطلق ہو سکتے ہیں اور کیسے مائع مطلق میں یہ داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ ادھر تو کہہ رہے ہیں ماء الزعفران، زعفران والا پانی، اور ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مٹی یا ریت یا صابن وغیرہ مل گیا ہے، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس کا ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا، تو اب یہ مطلق پانی کیسے رہے گا؟ یہ سوال ہے کہ اس کی تو اضافت ہو گئی ہے، ماء الصابون، ماء الزعفران۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مائع مطلق کی پہلے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہم مائع مطلق کسے کہیں گے، مطلق پانی کسے کہا جائے گا؟ مطلق پانی اسے کہا جائے گا کہ جب لفظ ماء بولا جائے۔ یہ مطلق کی نشانی بتا رہے ہیں۔ کسی کو آپ نے اگر یہ اسیس کرنا ہو، یہ اندازہ لگانا ہو کہ آیا یہ لفظ مطلق ہے یا نہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے، طریقہ یہ ہے اس کو معلوم کرنے کا کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو اس چیز کی طرف ذہن جاتا ہے تو وہ پھر اس مطلق میں شامل ہے، اور نہیں جاتا تو پھر
وہ اس مطلق میں شامل نہیں۔ اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ جاؤ پانی لے آؤ، آپ کسی کو کہیں کہ جاؤ پانی لے آؤ، اور وہ پانی لے کر آئے لیکن اس پانی میں تھوڑی بہت ریت بھی ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات موٹر چلاتے ہیں، ٹونٹی سے کھولتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو پانی میں ریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی تھوڑی ہوتی ہے کبھی زیادہ۔ ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ ذرا غور کرو، ہم کہتے ہیں پانی میں ریت آ رہی ہے، یہی کہتے ہیں، اس کو کوئی اور نام تو نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ٹونٹی سے پانی کی جگہ کوئی اور چیز آ گئی ہے، یہ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یہ ریت والا پانی ہے۔ یا آپ سے کوئی پانی مانگے تو آپ کہیں گے یہ پانی ہے تو صحیح پر اس میں مٹی ہے۔ تو مطلق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ما یسبق الیہ الفہم، عقل اس کی طرف جائے، جب اطلاق کیا جائے نا اس لفظ کا، وہ لفظ بولا جائے تو عند الاطلاق فہم، سمجھ اس چیز کی طرف متوجہ ہو تو سمجھو کہ وہ بھی اس مطلق میں داخل ہے۔ تو یہ جو ہے نا مائع زعفران، یہ جس ماء کے ساتھ، پانی کے ساتھ کوئی مٹی ریت وغیرہ مل گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو قید ہے نا اضافت والی، وہ ماء الزعفران، اس قید نے اس کو، اس سے پانی والا نام زائل نہیں کیا، یعنی اس نے اس کو ماء ہونے سے نکالا نہیں، ما ازال عنہ اسم الماء، اس قید نے، ویسے تو قیدیں کیا کرتی ہیں؟ نکال دیتی ہیں۔ قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ کسی کو کسی خانے سے، کسی کیٹیگری سے نکالنے کے لیے، لیکن اس قید نے اس سے اسم ماء، پانی والا نام جو تھا، جو اس کو وضعاً، وضع کے اعتبار سے حاصل تھا، وہ اس سے زائل نہیں کیا، بل قررہ، بلکہ اس نے تو، اضافت نے تو اور پختہ کر دیا ہے کہ ہم ریت کا بھی ذکر کریں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پانی ہے جس میں ریت ہے، یا یہ مٹیالہ پانی ہے، مٹی ملا ہوا پانی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی ہے، اس میں زعفران ملا ہوا ہے، تو ہم تو اس کو گویا اس چیز کی اضافت کے باوجود بھی جب پانی کہہ رہے ہیں تو پھر اس اضافت نے اس سے اسم الماء، یعنی اس پر پانی کا جو اطلاق ہے، پانی کا نام اس پر بولا جانا ہے، اس کو زائل نہیں کیا بلکہ اس کو تو اور پختہ کر دیا، لہذا وہ مطلق پانی کے حکم کے تحت داخل ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ مطلق پانی کے حکم کے تحت داخل ہوگا۔ اب اس میں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو ماءً کا لفظ ہے نا، اب وہ اصل بات آ گئی ہے، جو یہ قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقیید۔ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آیت میں جو کہا گیا نا فلم تجدوا ماءً، اس ماءً سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسا پانی ملتا ہے نا، ایسا پانی کہ جو علی صفت المنزل من السماء ہے، اسی طرح کا ہے جیسا کہ وہ آسمان سے اترا تھا، پھر تو تیمم نہ کرو۔ اگر ایسا پانی ملتا ہے کہ جو علی صفت المنزل من السماء، جیسا اترا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر تو تیمم نہ کرو۔ لیکن اگر ایسا پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کر لو، تو گویا انہوں نے آیت میں ماءً سے مراد لیا ماءً موصوفاً بصفت نزل من السماء، ایسی صفت کے ساتھ موصوف پانی کے جو، جس صفت کے ساتھ وہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ مراد ہے۔ لہٰذا جب وہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا تو اس میں زعفران تو نہیں تھا، ریت یا مٹی تو نہیں تھی، لہٰذا یہ آیت میں جو کہا گیا ہے نا فلم تجدوا ماءً، تو اگر زعفران والا پانی کسی کے پاس ہے تو وہ بھی گویا لم تجدوا میں داخل ہے، اس کو بھی گویا پانی نہیں مل رہا، کیونکہ پانی تو ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے کہ جس طرح وہ آسمان سے اترا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ کہا، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں جناب، یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں نا اس کے ساتھ، کیا کہ وہ باقی ہو اسی صفت پر جس صفت پر وہ آسمان سے اترا تھا، یہ قید ہے، اس مطلق کی قید ہے، یعنی آپ مطلق کو مقید بنا رہے ہیں،
اور مطلق کو مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہے، مقید کو مقید رکھ کر، ٹھیک ہے۔ لہذا ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان، اشنان بوٹی کو کہتے ہیں، گھاس وغیرہ کو، تو یہ جن میں ملی ہوئی ہو اس کا حکم اس سے نکل جائے گا، یعنی وہ لم تجدو میں شامل نہیں ہوگا بندہ۔ اگر اس کے پاس یہ پانی ہے تو وہ لم تجدو کے تحت نہیں آئے گا کہ اس نے نہیں پایا، بلکہ کہیں گے کہ اس نے پایا ہے، پانی پایا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ پھر تو یہ جو سبزیوں سے پانی نکلتا ہے، کوئی سبزی بہت زیادہ گل گئی اور اس میں سے پانی نکلا، یا پھلوں میں سے پانی نکالا گیا، پھر تو وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اگر کسی کے پاس مالٹے کا پانی ہے یا انگور کا پانی ہے یا کسی سبزی کا پانی ہے تو وہ بھی تو پانی ہے نا، پھر تو اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر کہنا چاہیے کہ فلم تجدو نہیں پایا گیا اور تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہی قاعدہ ذہن میں رکھو نا جو قاعدہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ مطلق کو پہچاننے کا کیا قاعدہ ہے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو آیا اس کی طرف ذہن جاتا ہے؟ آپ کسی بندے کو کہیں جاؤ پانی لے آؤ، اور وہ مالٹے کا جوس لے کر آئے تو کیا یہ پانی سمجھا جائے گا؟ لغت میں یہ پانی ہے، لیکن اگر وہ ایسا پانی لے آئے جس میں ریت ملی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی ہے۔ آپ کہیں گے ہے پانی لیکن اس میں ریت ملی، تو پھر گویا اصل چیز ہے اطلاق، کہ کیا اس پر اس مطلق کا اطلاق ہو رہا ہے تو وہ اس مطلق میں شامل ہے، ورنہ وہ مطلق میں شامل نہیں۔ یہ جو رس ہوتے ہیں، جوس ہوتے ہیں، یہ جب عام زبان میں ہم ماء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ان کو لے آئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پانی لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا وہ اس سے نکل گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا سوال وہ ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے، وہ سوال یہ ہے کہ پھر تو پلید پانی بھی تو پانی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پلید پانی ہے تو پانی تو پھر بھی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ، پھر اس صفت نے بھی تو اس کو ماء ہونے سے نہیں نہ نکالا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پلید پانی بھی کسی کے پاس موجود ہو تو پھر بھی اسے تیمم کی اجازت تمہارے قاعدے کے مطابق تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماء نجس بھی تو مطلق ماء میں داخل ہے، ماء کا اطلاق اس پر نہیں ہو رہا ہے۔ بھئی کسی بالٹی میں پلید پانی پڑا ہو تو اسے پانی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو وہی قاعدہ جو تم نے کہا ہے کہ وہ لفظ اس پر بولا جائے تو پلید پانی کو بھی تو پانی ہی کہا جاتا ہے نا، تو پھر وہ بھی داخل ہے، تو لہذا اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر تیمم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی مطلق ہے۔ والمطلق یجری علی اطلاقی، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ اس لیے نکل جاتا ہے کہ خود قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو تیمم ہو یا یہ ہو وضو، اس کا مقصد جب تطہیر ہے تو تطہیر نجس سے تو نہیں نہ ہو سکتی، اس لیے وہ اس سے نکل گیا۔ تو یہ مطلب ہے ماتن کی اس عبارت کا کہ وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ، اس مسئلے سے مائع نجس تو ویسے ہی نکل گیا نا، یعنی اس کو تو یہاں ڈسکس ہی نہیں نہ کیا جا سکتا، اس لیے کہ بات تو طہارت کی ہو رہی ہے نا، وضو ہو یا تیمم ہو، بات ہو رہی ہے طہارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تیمم اور وضو کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نجس پانی سے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات مائع طاہر کی ہو رہی ہے، گویا بات کس کی ہو رہی ہے؟ مائع طاہر کی، اور مائع طاہر میں آیا مائع زعفران اور یہ مخلوط پانی شامل ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شامل نہیں۔ ہم نے دلیل کے لیے اس قاعدے کو استعمال کیا، کون سا؟ المطلق یجری علی اطلاقی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جب کسی کو کہا جائے جاؤ پانی لے آؤ اور وہ زعفران ملا پانی لے آئے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ پانی لے کر آئے، لیکن اگر کوئی جوس لے آئے تو اسے پانی نہیں سمجھا جاتا، وہ
سبزیوں سے نکلا ہوا پانی لے آئے تو اسے پانی نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا جن پر لفظ ماء کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ ان کی اضافت ہو بھی رہی ہے تو وہ اضافت ان سے پانی والے نام کو زائل نہیں کرے گی بلکہ ان کو پختہ کر دے۔ یہ تو تھا جو اس مسئلے میں جس پر ہمارا فوکس تھا اور جس پر جس کو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بیان کرنا مقصود تھا، مقصوداً جس کو بیان کرنا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک ضمنی بات بھی ذکر کریں، کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ، یہ جو نص میں آ گیا لِيُطَهِّرَكُمْ کہ پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کرے، تو کہتے ہیں اس سے اشارۃ النص کے طور پر، اشارۃ النص کیا ہوتی ہے وہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ یہ استدلال کے 4 طریقے ہیں، عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ ٹھیک ہے، کسی بھی نص سے، قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، اس سے استدلال کرنے کے یہ 4 طریقے ہیں۔ تو اس میں ایک طریقہ اشارۃ النص ہے، تو کہتے ہیں اشارۃ النص سے یہ پتہ چل گیا کہ جو حدث ہے یہ وضو کے وجوب کے لیے شرط، یعنی اس سے بطور اشارہ کے، اشارۃ النص کے یہ پتہ چل گیا لیطہرکم۔ کیسے پتہ چل گیا؟ وہ اس طرح پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، پاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تو پاک کرنے کے لیے پہلے حدث کا ہونا، سمجھ آئیے؟ جب پاک ہونے کے لیے پہلے حدث کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب ہے کہ وضو کے فرض ہونے کے لیے حدث کا ہونا شرط ہے۔ یہ بات اشارتاً معلوم ہوگی۔ کیوں؟ اگر وضو ہے ایک بندے کا تو وہ تو طہارت پہلے ہی حاصل ہے نا، اور تحصیل حاصل محال ہے، تحصیل حاصل محال ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر وضو بھی تو بندہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ طہارت کے لیے تو نہیں نہ کرتا، وہ تو فضیلت کے لیے کرتا ہے، ثواب کے لیے کرتا ہے۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ طہارت۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہاں تک یہ تفریح مکمل ہو گئی۔ اب نیا مسئلہ جو ہے وہ ہے ظہار کا مسئلہ۔ پہلے اس کا سمجھ لیں تھوڑا سا بطور تمہید، بطور مقدمہ کہ ظہار کیا ہے۔ ظہار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دے دے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، جس طرح قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے، کفارہ ظہار جسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کفارہ ظہار۔ مثلا کہا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہی جیسے میری ماں کی پشت یا میری ماں کا پیٹ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کہے تو یہ ظہار ہے۔ اب ظہار میں اگر وہ بندہ عورت کے پاس جانا چاہے وہ تو اس پر حرام ہو گئی نا، اب اگر قریب جانا چاہے تو اس کا طریقہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلے کفارہ دے۔ پہلے کیا کرے؟ کفارہ دے، اپنی اس قسم کا پہلے کفارہ دے، پھر اس کے پاس جائے، عورت کے پاس۔ کفارے میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں، بالکل واضح، اور حافظ ہونے کی یہی موج ہے، حافظ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہ آیات پہلے ہی چونکہ یاد ہوتی ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ عود کرنا چاہیں، لوٹنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ملیں وہ گردن آزاد کریں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن کب؟ من قبل ان یتماسا۔ آگے کیا کہا؟ آگے جا کر کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، لیکن وہ بھی کیسے؟ آپس میں ملنے سے پہلے۔ آگے کہا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں کوئی نہیں کہا من قبل ان یتماس، سمجھ آئی؟ تو پہلے 2 ہیں مقید،
عدم مسیس کے ساتھ. مسیس مصدر ہے، مسیس کا معنی چھونا، مراد جمع ہے. سمجھ آئی؟ تو پہلے دو شکیں جو ہیں کفارے کے، پہلے دو آپشن وہ مقید ہیں عدم المسیس کے ساتھ، من قبل ان یتماسا. تیسرا مطلق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظہار کرنے والا. اگر وہ عورت سے جماع کر لے اطعام کے درمیان، اطعام یعنی کھانا 60 مسکینوں کو کھلانا تھا نا، اس کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ 30 کو مثلا یا 20 کو کھلا لیا نا، ابھی باقی تھا تو اس نے جماع کر لیا، تو لا یستأنف الاطعام، اب نئے سرے سے کھلانا ضروری نہیں. کیونکہ ان میں کہا گیا نا پہلے من قبل یتماس، ان میں یہ ہے کہ اگر روزے 59 روزے رکھ کر بھی جمع کر لیا تو پھر ایک سے شروع کرے گا. استیناف نئے سرے سے شروع کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ یہ کام من قبل ان یتماسا ہونا چاہیے، تو من قبل ان یتماسا نہیں ہوا، لہذا وہاں تو استیناف کرنا ہوگا. اطعام میں چونکہ من قبل ان یتماسا کی قید نہیں، تو کچھ کو کھلا کر جمع کر لے، باقیوں کو بعد میں کھلا لے، پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اور استیناف ضروری نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہم تینوں یہ کہتے ہیں کہ استیناف ضرور ہوگا. انہوں نے اس کو کیا کیا؟ انہوں نے اس کو روزوں پر قیاس، یعنی انہوں نے مطلق کو بھی مقید کے ساتھ مقید کر دیا. سمجھ آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ذکر کر دیا نا، تو تیسری جگہ اسی لیے نہیں ذکر کیا کہ اس کو سمجھ کر تم یہاں بھی سمجھ جاؤ. ٹھیک؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، کتاب اطعام کے حق میں مطلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہاں یہ فرما سکتا تھا من قبل یتماسا، تو یہاں بھی کہا جا سکتا تھا. یہاں نہیں کہا تو آخر اس کی کوئی وجہ ہے نا. تو اطعام کے بارے میں کتاب جو ہے وہ مطلق ہے، اس میں عدم مسیس کی کوئی قید نہیں ہے. من قبل یتماسا نہیں کہا گیا، لہٰذا روزے پر قیاس کرتے ہوئے عدم مسیس کی قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہے. سمجھ آ گیا جی؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے. کفارہ ظہار میں بھی ابھی نہیں سنا، فتحریر رقبۃ، اور یمین میں بھی کہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ یمین لغو جو ہوتی ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. جو یمین منعقد یعنی جان بوجھ کر ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے مستقبل میں ایسا کروں گا نہیں کروں گا، اور پھر اس کا الٹ کرتا ہے، تو اس پر کفارہ ہے کیا؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یہاں بھی رقبہ مطلق، ساتھ کوئی قید ہے، اور ظہار میں بھی مطلق رقبہ کہا، فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، یہاں بھی مطلق. یہاں رقبہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں مطلقہ ہے. کفارہ قتل میں ساتھ قید ہے. من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ٹھیک ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا. تو وہاں قیاس میں اپنا قتل میں جو ذکر کیا گیا ہے نا رقبہ، تو اس رقبہ کے ساتھ مؤمنہ کی قید لگائی گئی ہے. ظہار میں اور کفارہ یمین میں قید نہیں لگائی گئی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یہاں لگائی گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 2 جگہ نہیں لگائی گئی اور 1 جگہ لگائی گئی ہے نا، تو اس ایک کی وجہ سے ان 2 کو مقید نہیں کیا جائے گا. ان کو اپنی جگہ پر رکھ کر، اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر ہم عمل کریں گے. لہذا کفارہ ظہار اور یمین میں کوئی کافر غلام کو بھی آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن کفارہ قتل میں مومن کو ہی آزاد کرنا ضروری ہوگا. سمجھ آ گئی ہے بات؟ یہ بھی مکمل ہو.
اب اس پر آگے اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ذکر کریں۔ اس اعتراض کے کئی حصے ہیں، اور یہ اعتراض اسی قاعدے پر ہے جو احناف کا یہ قاعدہ ہے نا کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے اور مقید کو اپنی تقیید پر رکھیں گے۔ مقید کی وجہ سے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اور مطلق کی وجہ سے مقید کو مطلق نہیں بنایا جا سکتا۔ اس پر اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اس قاعدے کو لیں تو پھر تم یہ جواب دو، اس بات کا جواب دو کہ کتاب اللہ میں تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ جو کہا گیا ہے وضو کے متعلق کہ سروں کا مسح کرو، تو وہاں تو وَامْسَحُوا بھی مطلق ہے، مطلق مسح کا حکم ہے، مطلق مسح کا حکم ہے نا۔ تو احناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ نور الہدیٰ میں کیا پڑھا ہے؟ چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے ہمارے نزدیک، اس سے زیادہ مستحب ہے، لیکن چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے۔ تو یہ بھی تو تم نے مطلق کو مقید کیا ہے۔ کتاب اللہ جو ہے وہ تو مسح راس کے معاملے میں، سر کے مسح کے معاملے میں کس چیز کو واجب کر رہی ہے؟ کہ مطلق کچھ حصے کا، مطلق کچھ کا، کچھ کہاں سے آیا؟ با سے۔ عربی کا یہ محاورہ ہے، اگر مسح کا جو مفعول ہے اس کو با کے بغیر ذکر کیا جائے نا تو پورا مراد ہوتا ہے، احاطہ مراد ہوتا ہے۔ مثلا مسحت رأسہ کا معنی ہوگا کہ میں نے اس کے پورے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور مسحت برأسہ کا مطلب ہوگا میں نے اس کے سر کے کچھ حصے پر۔ تو کچھ حصے کا مسح آیت فرض کر رہی ہے نا۔ اب کچھ میں ثلث بھی ہو سکتا ہے، ربع بھی، خمس بھی۔ آپ نے کس دلیل سے اس کو مقید کیا ہے؟ آپ نے بھی تو مطلق کو مقید کر دیا نا۔ تو آپ کا قاعدہ تو یہ تھا کہ مطلق مطلق رہتا ہے، مقید مقید رہتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کیسے کیا آپ نے مقید؟ آپ نے اس کو مقید کیا مقدار ناسیہ کے، جتنی پیشانی ہوتی ہے، یعنی 4 انگل، چوتھائی حصہ۔ کس کے ساتھ کیا ہے آپ نے؟ خبر کے ساتھ، حدیث شریف کے ساتھ۔ وہ آپ نے پڑھیں گے بھی آگے مختصر القدوری میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وضو کیا تو مسح علی ناصیتہ وخفیہ، آپ نے پیشانی کی مقدار حصے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ تو اس حدیث کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ وہ بولو نا یار، چپ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ کیا کیا اس حدیث کے ذریعے احناف نے؟ مقید کر دیا نا۔ جو آیت مسح میں مسح کا حکم تو مطلق تھا، کچھ بھی سر کا حصہ، بعض راس، تو اس کو تم نے مقید کیا یا نہیں؟ ربع راس کے ساتھ۔ اور کیسے مقید کیا؟ حدیث کے ذریعے۔ یہ ایک اعتراض کا حصہ ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، حرمت غلیظہ ثابت ہو۔ حرمت غلیظہ کیا ہوتی ہے؟ کہ 3 طلاقیں دے دی جائیں، جس میں تحلیل شرعی، حلالہ شرعیہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بات کرتے ہوئے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ نکاح کر لے، یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور زوج سے۔ ٹھیک ہے؟ تو آیت میں تو نکاح کا ذکر تھا، مطلق ہے یا نہیں؟ تم نے ساتھ قید لگائی کہ نہیں، نکاح ہی ضروری نہیں بلکہ دخول بھی ضروری ہے، وطی بھی ضروری ہے۔ اور تم نے یہ قید کیسے لگائی؟ امرأت رفاع والی حدیث، رفاع کی بیوی والی جو حدیث ہے تو وہ بھی تو خبر واحد ہے، اسے حدیث عسیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کو روایت کی، اور سارے ہی محدثین نے تقریباً، کہ رفاع قرظی ایک شخص تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ بیوی پہلے ان سے طلاقیں لینا چاہتی تھی، انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر ان کی بیوی نے عبد الرحمن ابن الزبیر سے نکاح کیا، تو وہ ان سے بھی مطمئنہ ہوئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اپنا ماجرا پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاع، رفاع کی طرف واپس جانا چاہتی ہو، دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، جب تک وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو جائے اور جب تک تو اس سے لطف اندوز نہ ہو جائے، اس وقت تک
نہیں واپس جا سکتی، مراد ہے کہ وطی جب تک نہ ہو جائے۔ یہ ہے حدیث جس کے ذریعے تم نے کیا کیا، آیت کے مطلق کو مقید بنایا۔ سمجھ آ گیا بھئی؟ یہ اعتراض ہے شوافے کا ہمارے اوپر، دو حصے ہیں اس اعتراض۔ قلنا سے مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ دے رہے ہیں کہ پہلے مسح والے مسئلے کا کہ ایک پہلے خلاصہ سمجھ لو تاکہ بات سمجھنی آسان رہے۔ خلاصہ اس جواب کا انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مجمل۔ ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مجمل، ان دونوں میں فرق ہے۔ مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کو بیان کی ضرورت ہو، ایک چیز کو اس طرح پر لایا جائے کہ اسے بیان کی ضرورت ہو، بات تو وہاں کی جائے لیکن اس بات کو بیان کی ضرورت ہو۔ ایسا لفظ ایسا کلمہ جسے بیان کی ضرورت ہو اسے کہا جاتا ہے مجمل، ٹھیک ہے؟ تو مطلق اور مجمل میں باریک فرق ہے لیکن فرق ہے، تم نے مکس اپ کر دیا ان دونوں۔ اس آیت میں جو مسح کا حکم ہے وہ مطلق نہیں، مجمل ہے، وہ مجمل ہے، اور ہم نے مجمل کا بیان کیا ہے خبر واحد کے ذریعے، مطلق کی تقیید نہیں کی۔ خبر واحد کے ذریعے مطلق کی تقیید منع ہے، مجمل کا بیان منع نہیں ہے۔ خبر واحد جو ہے وہ ایکسپلینیشن بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، توضیح بن سکتی ہے، وضاحت بن سکتی ہے، لیکن وہ اس کو اسپیسیفائی کر دے ایسا نہیں ہو سکتا، مطلق کی تقیید کر دے ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب فرق کیسے پتہ چلے گا مطلق میں اور مجمل میں؟ تو وہ قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور واجب الحفظ ہے یہ قاعدہ۔ کہتے ہیں مطلق اور مجمل میں فرق اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو مطلق ہے نا، مطلق، اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی افراد ممکن ہیں نا، ان میں سے جس فرد پر بھی عمل کر لیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مأمور بہی پر عمل ہوا ہے۔ مأمور بہی کہتے ہیں جس چیز کا حکم دیا جائے۔ مثلا یہاں مسح ہے نا، مسح وہ مأمور بہی ہے، مسح کا حکم دیا گیا نا، فامسحوا، تو یہ مأمور بھی۔ اب اس کے فرد کیا ہیں؟ فرد کیا ہے؟ غور کرو، آدھے پر مسح یہ ایک فرد ہے، ثلث پر مسح دوسرا فرد ہے، ربع پر مسح تیسرا ہے، سارے پر مسح چوتھا فرد۔ یہ سارے کیا ہیں؟ افراد وامسحوا کے۔ لیکن یہاں بعض کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو سارے کو رہنے دو نا، سارے کو رہنے دو، کیونکہ بعض سر تو طے ہو گیا نا با کی وجہ سے کہ بعض ہی مراد ہے، ثلث، ربع، خمس، نصف سارے اس میں اس کے افراد ہو گئے۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ وہاں جس فرد پر بھی عمل ہو تو وہ مامور بہی پر عمل ہوتا ہے، مامور بہی پر۔ اور یہاں کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان پر عمل مامور بہی پر عمل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر ایک بندہ آدھے سر کا مسح کر رہا ہے تو مامور بہی یعنی مسح تو ہے فرض، مسح کی حیثیت کیا ہے؟ فرض۔ تو یہ مطلق تب بنے گا کہ جتنا بھی مسح کیا جائے تو وہ مامور بہی ہو یعنی فرض ہو۔ اگر کوئی ثلث کرے تو بھی کہا جائے کہ اس نے فرض کو پورا کیا ہے، نصف کرے پھر بھی کہا جائے کہ اس نے فرض کو پورا کیا ہے، 2 ثلث کرے تو پھر بھی کہا جائے کہ اس نے فرض پورا کیا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نصف یا 2/3 2 ثلث پر عمل کرے تو یہ ہمارا فریق مخالف بھی مانتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کو فرض تو نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ اس میں کچھ فرض تھا اور باقی اگلا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بات سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ اس کو دوبارہ سمجھو۔ اس لیے کہا نا کہ باریک بات ہے کہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے جتنے بھی آپ افراد فرض کر لینا، ان میں سے جس پر بھی عمل ہو تو وہ عمل مامور بہی پر عمل ہوتا ہے، یعنی وہ اگر فرض ہے تو وہ سارے کے سارے کو کہا جانا چاہیے کہ یہ فرض ہے، فرض ادا کیا ہے۔ تو یہاں کچھ پر عمل تو فرض ہے، کہلا سکتا ہے۔ مثلا ہمارے نزدیک چوتھائی ہے نا،
تو چوتھائی سر کا اگر کسی نے مسح کیا تو کیا کہیں گے کہ مامور بھی پر عمل کیا، یعنی فرض ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نصف پر کرے تو حنفیوں کے نزدیک کیا نصف سر کا مسح کر کے اس نے فرض ادا کیا ہے؟ ہم کہیں گے نصف میں سے ربع تک جو تھا وہ تو فرض تھا، آگے والا فرض نہیں ہے۔ تو پھر اس فرد پر عمل، اس فرد پر، کون سا فرد؟ نصف یا ثلثین، اس پر جو عمل ہے تو یہ مامور بھی پر عمل نہیں بلکہ مامور بھی پر بھی اور کچھ زائد پر بھی عمل ہے۔ مطلق میں ایسا نہیں ہوتا، مطلق میں جس صورت میں بھی عمل کیا جائے وہ سارے کا سارا مامور بھی پر عمل، سارا مامور بھی پر عمل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ مثلا جس طرح ابھی بتایا کہ وہ رقبہ مطلق ہے، رقبہ مطلق ہے، اب اس میں کوئی مسلمان غلام آزاد کرے تب بھی کیا کہا جائے گا؟ مامور بھی پر عمل، سارے کا سارا۔ کافر کو کرے پھر اس میں یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو وہ غلام، تو کیا کہا جائے گا؟ مامور بھی پر عمل ہے، وہ ہے مطلق۔ سمجھ آئی؟ یہاں نصف پر مسح نہ تمہارے نزدیک مامور بھی پر عمل ہے نہ ہمارے نزدیک، کچھ اس میں مامور بھی ہے، باقی تو مستحب ہے، بہتر کیا ہے۔ یعنی مامور بھی کا مطلب ہے نا کہ پھر ہم یہ کر لیں، یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب سارے کو مامور بھی کا ہے تو اب اس سے کم کرے گا تو ہوگا ہی نہیں۔ اب بات مزید واضح ہوئی ہے؟ یعنی مامور بھی اگر اس کو قرار دیں تو جو مامور بھی ہوتا ہے اس میں تو معمولی سی بھی کمی کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کام گڑبڑ ہو گیا۔ تو نصف پر عمل کو، نصف سر پر مسے کو ہم مامور بھی پر عمل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مامور بھی قرار دینے کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے نصف سے تھوڑا سا بھی کم کیا تو نہیں ہوگا، یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سر پر مسے کا جو حکم ہے یہ مطلق نہیں ہے، یہ مطلق کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، اس کے نیچے نہیں آتا، یہ مجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ کہتے ہیں وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، اسی وجہ سے، یعنی یہ جو ہم نے ایک خاص چیز بیان کی ہے نا، خصوصیت بیان کی ہے، اس کی وجہ سے مطلق مجمل سے الگ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے جو ڈفرینس پیدا کرتی ہے ان کے درمیان کہ یہ مطلق ہے، یہ مجمل ہے۔ مطلق کسے کہیں گے کہ جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے جس فرد پر بھی عمل کیا ہے وہ مامور بھی ہی ہے، یعنی اس سے ذرا برابر بھی کمی جائز نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ مجمل ہے۔ مجمل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ مسح سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کچھ حصہ کتنا ہے اس اجمال کا بیان قرآن میں نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ کہا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ حضور مبین ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ مبین ہیں، شارح ہیں قرآن کے۔ تو خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجمل کا بیان تو خبر واحد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا حضور کی یہ جو حدیث ہے یہ اس مجمل کا بیان، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مطلق نہیں تھا بلکہ یہ کیا تھا؟ مجمل۔ اب دوسرے حصے پر آ جائیں کہ وہ آیت میں تو مطلق نکاح کا ذکر ہے، حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، اور تم نے نکاح کے اوپر ایک قید کا اضافہ کیا، دخول والی قید کا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں، یعنی دو طریقوں سے اس کا جواب دیا گیا۔ بعض اصحاب احناف نے تو جواب یہ دیا ہے کہ نص میں تم جو کہتے ہو نا کہ تنکحہ سے مراد نکاح ہے، ہم نہیں مانتے، کیونکہ لفظ نکاح لغت میں مشترک ہے دو معنوں۔ نکاح کا معنی عقد نکاح بھی ہوتا ہے، وہ ایجاب و قبول، اور نکاح کا معنی وطی بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد وطی ہے، کیونکہ خود نکاح تو لفظ زوج سے ہی سمجھ آ رہا ہے، زوجن، اور قرآن کے ہر لفظ کا نیا معنی لینا بہتر ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ایک ہوتی ہے تأسیس اور ایک ہوتی ہے تاکید۔
تأسیس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ آیا تو اس کا اور معنی مراد لیے رہے، اس کا اور، یعنی یہ الگ چیز کا فائدہ دے، یہ الگ چیز کا فائدہ۔ اور تاکید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی کا۔ قاعدہ ہے کہ التأسیس اولا من التاکید، تأسیس تاکید کی بنسبت اولا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، اس میں بہتر ہے کہ ہر لفظ ایک نیا معنی دے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ تنکحہ سے مراد ہی وطی ہے، ہم اس سے نکاح مراد لیتے ہی نہیں۔ ایک سوال تو یہ، پھر تو کہتے ہیں کہ سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ نکاح کا لفظ نص میں وطی پر محمول ہے، کیونکہ عقد تو مستفاد ہے لفظ زوج سے، نفس عقد تو لفظ زوج سے ہی سمجھ آ رہا ہے، تو اس سے تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ اور بعد نے یوں جواب دیا، یہ جمہور کا جواب ہے دوسرا، انہوں نے کہا نہیں، تنکحہ سے مراد نکاح ہی ہے، وطی نہیں ہے۔ پھر جو ہم نے اس پر اضافہ کیا نا کہ دخول بھی ضروری ہے، وطی بھی ضروری ہے، یہ قید ہم نے خبر واحد کے ذریعے نہیں لگائی۔ یہ جو رفاعہ کی بیوی والی حدیث ہے یہ خبر مشہور ہے، کیونکہ اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس کے طرق بہت ہیں۔ طرق طریق کی جمع ہے۔ طریق کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کی سند ہوتی ہے نا، مثلا ایک صحابی نے سنا نا حضور علیہ السلام سے، انہوں نے آگے ایک بندے کو بتایا، اس ایک نے آگے 10 کو بتا دیا، تو اب وہ 10 الگ الگ طرق بن گئے، ٹھیک ہے نا، طریق بن گئے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی حدیث کے جب طرق زیادہ ہو جائے نا تو اس سے بھی اس کو قوت ملتی ہے۔ ایک بات آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یا 10 بندے بتائیں، فرق ہوگا یا نہیں؟ تو اس سے اس کو قوت مل جاتی ہے۔ تو یہ کثرت طرق کی وجہ سے، وہ صحیحین میں، بخاری مسلم میں ہے یہ، لہذا یہ ہے من المشاہیر، یہ حدیث مشہور ہے۔ اور ہم نے جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ مطلق میں تقیید نہیں ہو سکتی، وہ خبر واحد کے بارے میں کہا تھا، خبر متواتر یا خبر مشہور کے ذریعے اس میں تقیید ہو سکتی۔ تو یہاں تک مطلق اور مقید کی تعریفیں بھی بیان ہوئیں اس فصل کے اندر، ان کا قاعدہ بھی بیان ہوا، اس پہ کافی تفریعات بھی انہوں نے ذکر کیں۔ اور یہ تفریعات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری طرح وہ روشن ہو جائے وہ قاعدہ، اور کل آپ جب استنباط کرنا چاہیں احکام کا، یا کوئی اس میں آپ غور و فکر کرنا چاہیں نصوص کے اندر، تو مثال کے ذریعے ممثل لہ کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک نہیں کئی مثالیں ہر مسئلے میں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور آخر میں جو اعتراض تھا شوافی کی طرف سے اس کا جواب بھی دے دیا۔